رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالی پوری کائنات کا پالنے والا، خالق مالک رازق تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو شریعت نازل فرمائی ہے، جو دین اسلام ہمیں دیا ہے، اس کے ہمیں ستون بھی بتلائے ہیں، یعنی اس کی کچھ بنیادیں ہیں۔ اگر ان بنیادوں میں سے کوئی ایک بنیاد بھی، کوئی ایک ستون بھی ہلا دیا جائے یا اس کی جگہ سے اس ستون کو ہٹا دیا جائے تو اسلام کی یہ دین کی پوری عمارت نیچے گر جائے گی۔ یعنی جس بندے کا بھی ایمان ہے، اس ایمان کی جو چھت ہے وہ ان 5 ستونوں پر کھڑی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ علی 5، 5 چیزیں: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، دوسری بنیاد ہے نماز کو قائم کرو۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، تیسری بنیاد ہے زکوٰۃ ادا کرو۔ وَالْحَجِّ الْبَيْتِ، اور اگر استطاعت ہو تو اللہ کے گھر بیت اللہ کا حج کرو۔ یہ چوتھی بنیاد۔ اور 5ویں بنیاد وصوم رمضان، اور جو رمضان المبارک کا مہینہ پالے وہ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ لیکن افسوس، آج ہمارے مسلمانوں نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، پہلی بنیاد کو پورا کر لیا تو وہ بخشے بخشائے ہیں۔ جس نے گواہی دے دی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، بس اب چاہے وہ نمازیں بھی نہ پڑھے، چاہے وہ قرآن اٹھا کر نہ پڑھے، چاہے وہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہ کرے، چاہے مسجد میں اذان کی آواز مسجد سے آتی رہے اور وہ مسجد کی طرف بھی نہ آئے، بس اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے لہٰذا بخشش ہو جائے گی۔ یہ سوچ، یہ عقیدہ اور نظریہ ہم نے بنا لیا ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی ہماری ایسی کوئی سوچ نہیں،
ہمارا ایسا کوئی نظریہ نہیں، ہم بھی مانتے ہیں 5 وقت کی نماز فرض ہے، بس پڑھتے نہیں ہیں۔ تو یاد رکھو، مسلسل جو نماز کا تارک ہے، ہم نے دین اسلام کی دوسری بنیاد کو ہی چھوڑ دیا، ڈھا دیا۔ اس کی سپیڈ ہلکی کرو۔ دین اسلام کا جو دوسرا ستون تھا، ہم نے اسے گرا دیا، صرف اپنے آرام اور سکون کے لیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں ایک اور واضح حدیث ہے صحیح مسلم میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور شرک اور اسلام کے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف نماز ہے۔ نماز بتاتی ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ نماز فرق کرنے والی چیز ہے۔ ایک کافر اور مسلمان میں فرق داڑھی سے پتہ نہیں چلتا۔ آج داڑیاں یہودیوں کی بھی لمبی لمبی ہیں۔ ایک کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کپڑوں سے پتہ نہیں چلتا، کیونکہ آج ایک مسلمان بھی پینٹ شرٹ پہن لیتا ہے، ایک کافر بھی پہنتا ہے۔ ایک کافر اور مسلمان کے درمیان فرق اس کی شکل و صورت سے پتہ نہیں چلتا، کیونکہ اللہ نے جتنی آنکھیں کافر کو دی ہیں اتنی ہی آنکھیں مسلمان کو دی ہیں۔ جیسی شکل و صورت ایک کافر کی ہے ویسی ہی ایک مسلمان کی ہے۔ اے اللہ، پھر فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ پتہ کیسے چلے یہ بندہ مسلمان ہے یہ کافر ہے؟ وہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلا دیا کہ ایک مسلمان اور کافر مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ یہی وجہ تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ لوگ بھی مسجدوں میں آتے تھے جو منافق تھے۔ منافقین بھی نماز کا خیال کیا کرتے تھے کہ کہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہم پر منافقت کا فتویٰ نہ لگا دیں۔ اور جو کوئی بیمار ہوتا صحابی وہ بھی کوشش کرتا کہ ہم مسجد میں پہلی صف میں پہنچیں، کہیں کوئی دوسرا ہمارے اوپر منافقت کا فتویٰ نہ لگا دے کہ تو منافق ہو گیا، مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن، مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے سب سے بڑا منافق عبداللہ ابن ابی، وہ بھی مسجد نبوی میں پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، صرف اس لیے کہ کہیں مجھے منافق نہ کہہ دیا جائے۔ اور یہ آج کا مسلمان، یہ چاہے فجر میں سویا رہے، چاہے ظہر میں ڈھیل کر جائے، عصر میں اپنے کام کاج میں لگ جائے، مغرب میں بھی سستی کر جائے، اور عشاء کے ٹائم اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ گپے لگاتا رہے، مسجد کی طرف بھی نہ آئے، نماز بھی نہ پڑھے، اذان کا جواب بھی نہ دے، اس کے باوجود یہ پکا ٹھکا مسلمان ہے۔ اس کے ایمان میں فرق ہی نہیں آتا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافق بھی مسجدوں میں آ رہے ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے۔ کیسے مسلمان ہیں ہم کہ آج ہمارے علاقے میں محلے میں کئی سو گھر ہیں، اور جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں بلند ہوتی ہیں مساجد سے، نماز کے لیے 1 سے 2 بندے 3 بندے آ رہے ہیں۔
حی علی الصلاح کا مطلب ہے آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح کا مطلب ہے آؤ فلاح اور کامیابی کی طرف۔ جب ہم 5 وقت جو رب دعوت دیتا ہے نماز کی طرف، اس دعوت کو قبول نہیں کرتے، جب 5 وقت ہمارا رب ہمیں دعوت دیتا ہے کامیابی کی طرف اور ہم کامیابی کی طرف نہیں آتے، جب 5 وقت ہمارا رب ہمیں دعوت دیتا ہے اپنی طرف اور ہم اس کی طرف پھر بھی نہیں آتے، اور ہم اپنی دکانوں پر بیٹھ کر تسبیحاں گھمائیں، اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے، دیکھ برکت کیسے نازل ہو، اور ہم گھر میں بیٹھے کہیں اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل ہو جائیں، گھروں میں برکتیں کیسے نازل ہو؟ جب ہم نے اللہ کی بات کو ہی نہیں سنا، اللہ کی دعوت کو نہیں سنا، پھر اللہ رب العالمین سے آپ کیسے دعائیں مانگ رہے ہیں؟ رب سے دعائیں مانگنے کی جگہ بھی تھی اللہ کا گھر، وہ وقت بھی تھا کہ جب مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی، مسجدوں کی دیواریں بھی مٹی کی ہوا کرتی تھی، مسجدوں کے فرش بھی مٹی کے ہوا کرتے تھے، اور لوگ گرد و غبار میں آتے، مسجدیں چاہے کچی تھی لیکن نمازی پکے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اٹھا کر پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آمین سے پوری مسجد گونج اٹھتی تھی، اتنی بڑی تعداد ہوتی تھی صحابہ کی۔ وہ دور تھا کچی مسجدیں پکے نمازی، سپیکر بھی نہیں تھے، پھر بھی اذان ایک شخص چھت پہ کھڑا ہو کر دیتا تو سب کو پتہ ہوتا تھا یہ نماز کا وقت ہے، مسجد میں پہنچنا ہے۔ آج ہمارے لیے مسجدیں پکی ہیں، فرش ماربل کے لگے ہوئے ہیں، اس وقت پنکھے بھی نہیں تھے، آج ہمارے پاس پنکھے موجود ہیں، ہر قسم کی جدید سہولیات موجود۔ ان کے پاس آنے کے لیے سواریاں نہیں ہوتی تھی، ہمارے پاس آج سواریاں موجود ہیں۔ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے، کیا اللہ کے سامنے وجہ پیش کریں گے؟ اے اللہ ہم اس وجہ سے تیرے گھر کی طرف نہیں آئے، اے اللہ ہم نے ان وجوہات کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی۔ ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے کہ اے اللہ میں سو گیا تھا، سستی ہو گئی تھی؟ جب اللہ کل قیامت کے دن کٹہرے میں کھڑا کرے گا، قیامت کے دن، اور قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی شخص کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی شخص کی پوری ٹانگیں اس کے پسینے میں ڈوبی ہوں گی، جس قدر گناہ اتنا زیادہ وہ پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ چٹیل میدان، برہنہ حالت، پسینے میں ڈوبے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بدبخت ایسے ہوں گے کہ ان کے گناہ اس قدر زیادہ ہوں گے کہ وہ پسینے کے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے۔ یہ قیامت کا منظر، نہ پاؤں میں جوتی ہے، نہ بدن پر کپڑا ہے، چٹیل میدان، سورج سوا نیزے پر۔ اس وقت اگر کوئی سایہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس وقت کوئی سایہ ہوگا تو وہ تیرے رب کے عرش کا سایہ ہوگا، اور وہ 7 قسم کے لوگوں کو تیرے رب کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور جو اس عرش کے سائے میں آ گیا اس کا قیامت کا دن بآسانی گزر گیا۔ اور ان 7 لوگوں میں سے
ایک اس شخص کو بھی بیان فرمایا ہے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ جڑا رہا. مسجد کے ساتھ اس کا دل جڑا رہا. ایک نماز پڑھتا ہے، دوسری نماز کی فکر لگی رہتی ہے کہ کب ٹائم ہو اور میں مسجد میں جاؤں اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں. لوگوں، نماز سے محبت کرو، محبت کے ساتھ نماز پڑھنا سیکھو. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے نماز کے بارے میں. اور میں اہل محلہ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا اور خواتین سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے شوہروں کو، جو آپ کے شوہر ہیں، ان سے کہیں ہمیں ایسی کمائی نہیں چاہیے، ایسی روزی نہیں چاہیے کہ جو آپ نمازوں کو ضائع کر کے کما کر لاؤ، جو اللہ سے دور ہو کر روزی کما کر لاؤ. ہمیں ایسی روزی نہیں چاہیے. لیکن افسوس ہے آج کی ہماری مسلمان خواتین پر، انہیں بس کما کر لانے والا شوہر چاہیے، چاہے جہاں سے بھی کما کے لائے، پوچھتے بھی نہیں ہیں کیا کمایا، کہاں سے کمایا. تو اس چیز کا خیال کریں کہ وفا پہلے رب سے ہے، اس کے بعد دوسرے شخص سے ہے، کسی بھی شخص سے. شوہر کا اللہ نے بڑا مقام رکھا ہے، رتبہ رکھا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ رب العالمین کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز سمجھتا تو میں ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا. لہٰذا جو اتنا بڑا رتبہ اور مقام رکھنے والا شوہر ہے، اس کے تعلق کو اپنے رب سے مضبوط کریں. آج لوگ اپنی اولادوں کو نیکی کی طرف لگا دیتے ہیں کہ یار میں اپنے بچے کو قرآن پڑھا رہا ہوں، میں اپنے بچے کو نماز کی طرف لگا رہا ہوں. ٹھیک ہے، بچے کو لگا رہے ہو، تمہاری نمازیں کہاں گئی؟ باپ کی نماز کہاں گئی؟ او جی میں بڑا مصروف ہوتا ہوں، میری تو مصروفیت ہی اتنی زیادہ ہے، میں تو ٹائم ہی نہیں نکال سکتا، نماز کا ٹائم ہی نہیں نکل پاتا، میں کیا کروں؟ رات کو میں تھکا آ رہا آ کے سو جاتا ہوں 11-12 بجے، اور صبح میری فجر میں بھی آنکھ نہیں کھلتی. چلے میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں، اور وہ حدیث سننے کے بعد اندازہ لگائیں اور اپنی مصروفیات کو بھی دیکھیں اور اس حدیث کو بھی سنیں، اس صحابی کی مصروفیات اور اس کی مجبوریوں کو بھی سنیں. ایک صحابی آئے محمد الرسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آنکھوں سے نابینا ہوں. پہلی مجبوری کیا ہے؟ میں آنکھوں سے نابینا ہوں، مجھے آنکھوں سے نظر نہیں آتا. میرے گھر سے مسجد تک راستے میں جھاڑیاں ہیں. دوسری مجبوری، نظر بھی نہیں آتا اور راستے میں جھاڑیاں بھی ہیں. لہٰذا اگر میں مسجد کے لیے نکلتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے جھاڑیوں میں نہ پھنس جاؤں، جھاڑیوں سے بھی جو کانٹے ہیں وہ میرے جسم پہ نہ لگ جائیں. تیسری مجبوری، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لانے والا بھی کوئی نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے گھر سے مسجد تک لے آئے. 3 مجبوریاں، آنکھوں سے نابینا، راستے میں جھاڑیاں، اور گھر سے لانے والا بھی کوئی نہیں. چوتھی مجبوری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ ہے کہ میرا گھر مسجد سے بڑی دور ہے، میرا گھر مسجد سے بڑی دور ہے.
3 اور مجبوریاں بتائی، 7 مجبوریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ مجبوریاں ہیں۔ 7 مجبوریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ آنکھوں سے نابینا بھی ہوں، لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، گھر بھی مسجد سے دور ہے، راستے میں جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں، اور مجھے 5ویں مجبوری بتائی کہ درندوں کا خطرہ ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف کیسے آؤں، یہ مجبوری بھی رکھی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اجازت دے دی، اور وہ اجازت کیا مانگ رہے تھے صحابی؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا مجھے یہ اجازت ہے کہ میں مسجد کی بجائے گھر کے اندر نماز ادا کر لوں؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ مجھے نماز معاف کر دو یا اللہ سے میری نمازیں معاف کروا دو، نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان مجبوریوں کی خاطر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں مسجد میں آنے کی بجائے گھر میں نماز ادا کر لوں؟ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اجازت دی۔ جب وہ صحابی جانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، کیا تیرے کانوں میں اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ کیا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی ندا تو سنتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، میرے کانوں میں آواز آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرے کانوں میں اذان کی آواز پہنچتی ہے، چاہے تو آنکھوں سے نابینا ہے، چاہے راستے میں جھاڑیاں ہیں، چاہے گھر سے لے کر آنے والا کوئی نہیں، چاہے تیرا گھر مسجد سے دور ہے، چاہے تجھے درندوں پرندوں کا خطرہ ہے، اگر اذان کی آواز تیرے کانوں میں پہنچتی ہے تو مسجد میں آ کے نماز ادا کر۔ اس قدر پابندی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آج ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا۔ کسی نے مسلکوں کے نام پر، کسی نے گروہوں کے نام پر، ان سے فتوے لگوا لو، ان سے بحثیں کروا لو، کبھی کسی مسئلے پر، کبھی کسی مسئلے پر، یہ فلاں جنتی ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، چوکوں چراہوں میں بیٹھ کر باتیں کروا لو، فتوے لگوا لو، بحثیں کروا لو دین اسلام کی، لیکن نماز کے لیے کوئی بھی نہیں آتا۔ وہ جی فلاں غلط تھا، فلاں صحیح تھا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کیا تھا، سنی ایسے ہیں، شیعہ ایسے ہیں، بریلوی ایسے ہیں، دیوبندی ایسے ہیں، اہل حدیث ایسے ہیں، یہ بحثیں چھڑوا لو۔ اللہ کی طرف کوئی نہیں آ رہا، نماز کی طرف کوئی نہیں آ رہا، سجدوں کی طرف کوئی نہیں آ رہا، وہ جو ایک فروعی بحثیں ہیں ان کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بحثیں کرنے سے اللہ کی قسم اللہ کے ہاں بخشش نہیں ہونے والی، اللہ نے یہ سوالات نہیں کرنے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن نسائی میں بھی یہ حدیث آتی ہے اور جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث آتی ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ ترمذی 413، نسائی 399۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب سنیے، کل قیامت کے دن کیا ہماری ان بحثوں کے بارے میں سوال ہوگا جو ہم بحث کرتے ہیں، جو ہم گپیں مار کر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جو ہم فتوے لگا کر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز میں کامیاب ہو گیا، جس کی نماز صحیح نکلی، وہ آگے بھی کامیاب ہوتا چلا جائے گا، یعنی باقی کی منزلیں بھی اس کی آسان تر آسان ہو جائیں گی۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز میں سستی جس کی ملی، جس نے نماز میں کمزوری دکھائی، جس کی نمازیں پوری نہ ہوئی، وہ نامراد ہو جائے گا، اس کی آگے کی منزلیں بھی مشکل در مشکل ہوتی جائیں گی، بندے کے مرتے ہی اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، اور مرنے کے فوراً بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بندے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے اور اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، جو ایک نمازی شخص ہے جو دنیا کی زندگی میں نمازیں پڑھتا رہا، جب اس کی آنکھ کھلے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے اسے سورج غروب ہوتا ہوا دکھایا جائے گا، جیسے مغرب کے لیے سورج ابھی غروب ہونے والا ہے اور عصر کا وقت جا رہا ہے، جیسے ہی وہ اپنی قبر میں یہ منظر دیکھے گا جو اللہ اسے دکھائے گا، فرشتے اس سے سوال کرنے لگیں گے، اسے بٹھائیں گے، وہ کہے گا عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، مجھے نماز ادا کرنے دو۔ یہ کیفیت ہوگی نمازی بندے کی۔ اور اسی عصر کی نماز کے بارے میں ایک اور صحیح حدیث ہے جناب محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب احادیث سنانے کا مقصد میرے مسلمان بھائیوں یہ ہے کہ چاہے دنیا کی زندگی میں جتنی بھی ٹھوکریں کھا لو، جتنے بھی ماتھے رگڑ لو غیر اللہ کے آگے، اپنے سیٹھ کے آگے، اپنے وڈیروں کے آگے، چاہے وہ آپ کا کاروباری سیٹھ ہو، اس کی وجہ سے اگر نمازیں چھوڑتے ہو اور سستی کرتے ہو، چاہے وہ آپ کے کاروبار ہیں جن کی وجہ سے نمازیں چھوڑتے ہو، سستی کرتے ہو، چاہے وہ آپ کی اولادیں ہیں، چاہے وہ گھر والے ہیں، کوئی بھی اگر وجہ ہے نماز چھوڑنے کی، یاد رکھو کسی بھی چیز کے پیچھے لگ کر کامیابی نہیں ملے گی سوائے نماز کو پکڑنے کے۔ دوسری حدیث میں سنا رہا تھا، دوسری حدیث جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث عصر کی نماز کے ہی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندے کی عصر کی نماز فوت ہو جائے، رہ جائے، جان بوجھ کے اس نے نماز چھوڑی، اگر اس کا گھر تباہ و برباد ہو جاتا، اس کا گھر جل جاتا اور اس کی جان چلی جاتی یا اس کا کاروبار بھی تباہ و برباد ہو جاتا، یہ اس کا چھوٹا نقصان تھا، جو اس نے اپنی نماز کو ضائع کیا ہے یہ اس کا بڑا نقصان ہے۔ عصر کی نماز کا فوت ہو جانا اتنا بڑا نقصان۔ اور جو لوگ فجر کی نماز میں سوئے رہتے ہیں، میں انہیں بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، فجر کی نماز میں سستی کرنے والے، کوتاہی کرنے والے، اس بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سن لیں، اور اگر ہم نے نبی کی بات کو بھی نہیں ماننا تو پھر بھول جائیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کو، اور اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنے سینے سے چمٹا لو، اپنے دماغوں میں بٹھا لو، اپنے دل میں جگا دو اور عمل کی طرف آؤ، اور اپنی عمر کو نہ دیکھو کہ میں تو 30 سال کا ہو گیا، میں 40 سال کا ہو گیا، میں 50 سال کا ہو گیا، اللہ میرے گناہ کیسے معاف کرے گا، اللہ میری پچھلی کوتاہیاں کیسے معاف کرے گا۔ یاد رکھو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی جب ایمان لائے، کسی کی عمر 30 سال تھی، کسی کی 40 سال، کسی کی 50 سال، اور کوئی اپنی عمر کے آخری حصے میں ایمان لایا، اور کوئی تو اس شرط پر ہی ایمان لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایسی ہمیں کئی احادیث ملتی ہیں۔ ایک شخص آیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، نمازوں کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہوں، کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اس بات کی گارنٹی دے دو کہ جو میں نے پچھلی کئی سال زندگی گزاری ہے اس میں جو مجھ سے غلطیاں ہوئی، جو گناہ ہوئے، جو خطائیں ہوئی، اللہ وہ ساری کی ساری غلطیوں پر پردہ پھیر دے گا، قلم پھیر دے گا، اسے معاف کر دے گا۔
میرے اگر وہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو میں نمازی بننے کے لیے بھی تیار، کلمہ پڑھنے کے لیے بھی تیار، مسلمان ہونے کے لیے بھی تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا اسلام لانے کی برکت سے۔ اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور میں بھائیو آپ کو انشاءاللہ اللہ کے قرآن کے فتوے کی بنا پر ایک گارنٹی دیتا ہوں، اگر آپ آج بھی نمازوں کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو دل کی گہرائیوں سے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ 2 سے 3 گارنٹیاں دے رہا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ کے قرآن سے فتویٰ دے رہا ہوں۔ آج بھی اگر نماز کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، شرمندگی کا اظہار کرو اور توبہ کرو۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی پکی توبہ اگر آج بھی کرو، چاہے جتنے بھی بڑے گناہ ہوں، اللہ تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کی طرف پلٹ کر تو دیکھو، اللہ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اور دوسری گارنٹی سنیے، اگر آج اللہ کی طرف آ جاؤ، شرمندگی کا اظہار کرو، اپنے رب کے آگے رو گڑ گڑاؤ، دوسرا کام کیا ہوگا؟ دوسری گارنٹی کیا ہے؟ آج دنیا میں انسان کو کیا پریشانیاں ہیں؟ کام بگڑے ہوئے ہیں، خراب ہوئے ہیں، گھر بکھرا ہوا ہے، کاروبار نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ دوسری گارنٹی قرآن سے فتویٰ، اللہ سے اگر توبہ طائب ہو جاؤ، رو گڑ گڑاؤ، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے بگڑے ہوئے سارے کام بھی سیدھے کر دے گا۔ تمہارے سارے بگڑے ہوئے کام اللہ سیدھے کر دے گا، تمہارے کاموں کی، تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا رب۔ رب کی طرف آؤ، اللہ تو گارنٹی دے رہا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخشے گا۔ تو میں بات کر رہا تھا فجر کی نماز کے بارے میں، فجر کی نمازوں میں سستی کرنے والے۔ اب اچھا موسم ہوا نا، چاہیے تو یہ تھا لوگ مسجدوں کی طرف آتے کہ اللہ کی طرف سے اچھا موسم ہوا، بارش برسی، اللہ کی رحمت نازل ہوئی، ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کی طرف دوڑیں بھاگیں اور سجدہ ریز ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تیری رحمت نازل ہوئی ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ الٹا کیا ہوا؟ رب کو پتہ ہے یہ بندے بڑے نافرمان ہیں، اللہ کی نعمتیں کھا کر بھی بستروں میں پڑے رہے۔ یہ آج جو ہم سے ایک کھیس نہیں اٹھایا جاتا، یا اپنی آنکھوں پلکوں کو نہیں اٹھایا جاتا، اپنی آنکھیں کھولنے کی جن میں آج طاقت نہیں ہے فجر کی نماز کے لیے، اپنی چارپائی سے جن میں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے اللہ کی طرف آنے کے لیے، اپنی نیند کو جو قربان نہیں کر سکتے، وہ کل قیامت کے دن اپنے گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھا کر چلیں گے؟ جو آج خود کو نہیں اٹھا سکتے رب کی طرف آنے کے لیے، کل قیامت کے دن اپنے گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ اور جو یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، بھائی تجھ سے نیند تو قربان ہو نہیں رہی میرے مسلمان بھائی، نیند کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ ایسی جانیں نہیں چاہیے، پہلے اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی اتباع کی طرف۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر محبت تھی نماز کے ساتھ،
اور آج ہم اپنا اندازہ لگائیں۔ سنن نسائی میں حدیث آتی ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ بے شک نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو سکون کا باعث تھا، کس چیز سے پیچھے چلے گئے ہو؟ اس چیز کی طرف بھاگ رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملنا۔ دنیا کی ضرورتیں تو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اگر ایک شخص کو احد پہاڑ سونے کا بھی مل جائے، وہ پھر بھی دوسرے کی خواہش کرے گا کہ میرے پاس ایک اور آ جائے۔ یہ خواہشات، یہ لذتیں، یہ ضرورتیں، یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہ پوری بھی ہو جائیں، انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، وہ جان نہیں چھوڑتی۔ تو پتہ یہ چلا یہ سارے مقاصد تو کبھی تھے ہی نہیں زندگی کے۔ زندگی کا اصل مقصد تو اللہ کی طرف آنا تھا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ دیکھے تم میں اچھے اور احسن اعمال کرنے والے کون لوگ ہیں۔ یہ تھا زندگی کا مقصد، جو آج ہم فوت کر چکے ہیں، بھول چکے ہیں۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی اذان سن کر بھی سویا رہا اور اللہ کے گھر کی طرف نہیں آیا، حتیٰ کہ وہ سوتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان آتا ہے اور اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ شیطان اس شخص کے کان میں پیشاب کرتا ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، فجر کی جماعت کے لیے نہیں آتا، اور جس کے کان میں شیطان پیشاب کر کے چلا جائے وہ کیسے سارا دن چست اور درست رہ سکتا ہے؟ وہ کیسے سارا دن ایکٹیو ہو کے کام کر سکتا ہے؟ وہ کیسے خوشحال اور خوشباش رہ سکتا ہے جس نے دن کی شروعات میں اپنے رب کو یاد ہی نہیں کیا، جو سارا دن اپنے کان میں شیطان کے پیشاب کو لے کر گھومتا رہا؟ صحیح سند کے ساتھ بالکل صحیح حدیث سنا رہا ہوں انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ، کہ جو شخص فجر کی نماز کے وقت سویا رہا، ایک تو ہے کہ کبھی کبھی ہو گیا انسان مجبوری ہو گئی، آنکھ نہیں کھلی، ایسا تو صحابہ کے ساتھ بھی ہوا کہ سوئے رہے، پتہ نہیں چلا، اذان کا ٹائم کا پتہ نہیں چلا، کبھی کبھی ہو گیا۔ لیکن اسے معمول بنا لینا، اذان ہو رہی ہے تو ہوتی رہے، دروازے بند، اذان کی آواز بھی کانوں میں نہ آئے، اور ڈیلی کی روٹین بنانا۔ ایسے شخص کے کان میں شیطان پیشاب کر کے جاتا ہے، اور جس کے کان میں شیطان پیشاب کرے اس کے کاروبار میں کیا برکتیں ہوں گی، اس کے گھر میں کیا برکت ہوگی، اس پہ نحوست طاری نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا۔ جس گھر میں ایک شخص بھی بے نمازی ہے وہاں نحوست ہوگی۔ اصل نحوست یہ تھی، نماز کو چھوڑ دینا، نماز سے دور ہو جانا، یہ تھی نحوست۔ ہم نے نحوستیں اور بنا لی ہیں، جی سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا ہے، فلاں مہینے میں یہ نہیں کرنا، فلاں میں وہ نہیں کرنا۔ اصل نحوست تو ہم ساتھ لے کر پھر رہے ہیں اللہ سے دور۔ تو ایسے شخص جو فجر کی نماز کے وقت سویا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں یہ واضح فتویٰ ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جو نماز سے محبت کے بارے میں ہے، ایک تو ہے فرض نماز، لیکن جو تہجد کی نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑی محبت تھی، لہٰذا یہ نمازوں کو ادا کیا کرو محبت کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام بھی اتنا لمبا کرتے، اتنی دیر کھڑے رہتے کہ آپ کی پنڈلیوں پر ورم آ جاتی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ انبیاء کے امام ہیں، آپ کو تو اللہ نے ویسے بخش دیا ہے، تو آپ اتنا زیادہ کھڑے ہو کر لمبا قیام کیوں کرتے ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہی خوبصورت جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، جس نے میرے اوپر اتنے رحم و کرم کیے ہیں، میں اس کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوں؟ تو اس قدر شکر گزار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کا قیام کیا، نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی نماز میں جو رات کا قیام تھا سورہ بقرہ شروع کی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو رازدار رسول ہیں، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی، سورہ بقرہ مکمل پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کی ایک ہی رکعت میں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مکمل پڑھ لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی پوری مکمل پڑھ گئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رکوع اور سجدہ بھی تقریباً اتنا ہی لمبا کیا جتنا لمبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا، یعنی جتنی دیر وہ صورتیں پڑھی تھی اتنی ہی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدہ بھی کیا۔ کہاں گئی ہماری یہ نمازیں، ہماری یہ محبت نماز کے ساتھ؟ یہ تھے ہمارے مسائل کے حل، جس طرف ہمیں آنا چاہیے تھا، اللہ سے مانگنا تھا۔ اور ایک گارنٹی اور لیتے چلو، میں 2 گارنٹیاں آپ کو دے چکا ہوں۔ انشاءاللہ جو شخص اللہ کی طرف آئے گا، شرمندہ ہوگا، آنسو بہائے گا، سچی پکی توبہ کرے گا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرے گا، چاہے جتنے بھی سال کے ہوں، اللہ انہیں نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ دوسری گارنٹی میں نے یہ دی تھی آپ کو کہ اللہ ان کے اعمال کی بھی اصلاح فرما دے گا۔ تیسری گارنٹی یہ ہے، اللہ آپ کے دلوں کو سکون بھی دے دے گا جب نمازوں کی طرف آؤ گے، اللہ مسائل کے حل پیش کر دے گا تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مشکل وقت آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ انسان کی زندگی میں مشکلات آ جاتی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ نماز کی طرف جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مشکلات کے حل کے لیے۔ میں 1-2 احادیث سنا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اور وہ بڑی انمول احادیث ہیں۔ سلسلۃ الصحیحہ کی 5 نمازوں کی فضیلت کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ جس شخص نے 5 نمازیں ادا کی، فرض نمازیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا لا اقسم، میں قسم نہیں اٹھاتا، لا اقسم، میں قسم نہیں اٹھاتا۔ پھر تیسری بار فرمایا لا اقسم، میں قسم نہیں اٹھاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں ممبر سے نیچے آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں اس شخص کو جو اپنی 5 نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہے، جو 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اللہ رب العالمین لازمی جنت میں داخل فرمائے گا، ایک شرط اور یہ کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، کبیرہ گناہ نہ اس نے کیے ہوں، اللہ اسے معاف فرما دے گا، جنت میں داخل فرمائے گا۔ دوسری حدیث بھی سلسلۃ الصحیحہ کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور بھی موجود تھے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی۔ کہتے ہیں کہ جب ہم نے مغرب کی نماز جماعت سے پڑھ لی
تو ہم میں سے کچھ لوگ چلے گئے اپنے گھروں کی طرف، کچھ لوگ بیٹھ گئے عشاء کی نماز کے انتظار میں، وہیں مسجد میں بیٹھے رہے۔ اب کہنے کو یہ عام سی بات ہے کہ چلو یار اب آئے ہیں مغرب کے لیے، عشاء پڑھ کے چلے جائیں گے، بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں۔ ہمارے لیے ہوگی یہ عام سی بات۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے درمیان حجرے میں چلے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، واپس آئے تھوڑی دیر بعد، صحابہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، مبارک ہو تمہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین کی ذات فرشتوں میں فخر محسوس کر رہی ہے، اور اللہ نے آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا۔ اللہ کی ذات فرشتوں میں فخر محسوس کر رہی ہے، اور اللہ رب العالمین نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے اس عمل سے خوش ہو کر فرشتوں سے کہا کہ دیکھو یہ میرے مخلص بندے ہیں کہ انہوں نے مغرب کی نماز ادا کی، ایک فرض نماز پڑھی اور دوسری کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور تم کہتے تھے یہ میری نافرمانی کریں گے۔ دیکھو فرشتوں میں اللہ فخر کر رہا ہے، اور اللہ نے آسمان کا خوشی میں دروازہ کھول دیا۔ چند لوگ جو نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے تھے، اتنی بڑی فضیلت اور مقام ہے نماز کا، تو یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ کبھی انسان کو نماز چھوڑ کر بھی کامیابی مل سکتی ہے۔ اولاد کی محبت اپنی جگہ، بیوی کی محبت اپنی جگہ، والدین کی محبت اپنی جگہ، گھر والوں کی محبت اپنی جگہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، سورہ المنافقون کے آخر میں اللہ رب العالمین کی طرف جو لوگ نہیں آتے، آج لوگ کیا کہتے ہیں، او جی اولاد کے لیے روزی کر رہے ہیں، روٹی کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، اب اس میں لیٹ ہو جاتے ہیں، نماز میں سستی ہو جاتی ہے، نماز رہ جاتی ہے۔ اب اللہ اتنے پیار سے بات نہیں کرتا بے نمازی سے، اپنے سے دور ہونے والے سے۔ اللہ نے کس انداز میں بات کی، یا ایھا الذین آمنو، کسی اور سے خطاب بھی نہیں، مسلمانوں سے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم، تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے تمہارے یہ مال جو تم نے کمائے ہیں، ولا اولادکم، اور تمہاری یہ اولادیں جن سے تم محبت کرتے ہو، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا مال اور اولاد کی محبت میں۔ اور اللہ نے یہیں بس نہیں کی، وہ تو رب ہے نا، اس کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی شخص بھی اگر گمراہ ہو گیا اپنی اولاد کی محبت میں یا مال کی محبت میں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی بھی یہ کام کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ جب رب کہہ دے کہ اولاد کے محبت میں اگر اللہ سے غافل ہوئے تو خسارہ اٹھاؤ گے، اولاد کی محبت میں اللہ سے دور ہوئے تو خسارہ اٹھاؤ، تو بندہ خسارہ کیسے نہیں اٹھائے گا؟ تو اپنی نمازوں کو، اپنی نمازوں کی پابندی کریں، 5 وقت با جماعت نماز ادا کیا کریں، فجر کی نماز میں بھی سستی نہ کریں، ہر گلی ہر محلے میں مساجد موجود ہیں، اذان سنتے ہی سارے کام چھوڑ کر مسجدوں کی طرف آئیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلطی کوتاہیوں کو اللہ ہمارے دلوں سے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔